والے، پاؤنڈ کی طلب کرنے والے، جاؤ ان سے جا کے پوچھو، جمعہ کی نماز کے لیے 400 کلومیٹر گاڑی دوڑا کر مسجد تلاش کرنی پڑتی ہے۔ کتنے بابرکت لوگ ہیں، کتنے متبرک لوگ ہیں، کتنے قابل رشک لوگ ہیں جن کے گھر کا دروازہ کھلے سامنے خدا کے گھر کا دروازہ نظر آ جاتا ہے۔ کتنے با نصیب لوگ، کتنے با مراد لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں سے نہیں تو خدا کے گھر میں سے 5 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ جس کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا، اے لوگو میں اس علاقے کے اندر پھر کے آیا، حضرت حسین کی قبر پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا، اور لوگو میں وہ گلیاں بازاریں دیکھ کے آیا، حسین نیزے کی اینی پہ جہاں قرآن سنا کے چلا گیا اس علاقے کے اندر خدا کی قسم قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جیب میں سے 5000 نکل گیا، رونا آ گیا۔ کاروبار میرے عزیزوں کا حق دوسری دکان پہ چلا گیا، رونا آ گیا۔ تیرے بچے رات کو میرے بچے خدا کے دربار میں نامراد ہو کے سوئے، رونا کیوں نہیں آیا؟ اے لوگو، اس دودھ کے اندر جو میری بیوی نے، میری ماں نے مجھے پلایا، میری بیوی نے میرے بچے کو پلایا، اللہ اکبر۔ آج دنیا کہتی مولوی صاحب تعویذ دے دو، مولوی صاحب تعویذ دے دو، بد نظری کا دے دو، دکان کو نظر لگ گئی، بھینس دودھ دینا کم کر گئی، مولوی صاحب پٹھے نہیں کھا رہی، مولوی صاحب تعویذ دے دو، تعویذ لے کے جاؤ، وظیفہ لے کے جاؤ۔ میری بیوی کی گود کو نظر لگ گئی، اس نے عبد القادر جیلانی پیدا کرنا چھوڑ دیا، اس نے رابعہ بصریہ کو دودھ پلا کر گود میں کے اندر لے کر لوری دینا چھوڑ دیا۔ اے لوگو، یہ مسلمانوں کی حالت ظاہر ہے۔ اللہ اکبر، جسے پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے رحم مادر میں بنایا تھا، وہ بچہ دنیا کے اندر گانا سنتا ہوا آ رہا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کر پھرنے والی، 2.5 سال گود میں لٹا کر اس کے پیشاب پخانے کو برداشت کرنے والی، آج وہی ماں اپنے بچے کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ پوچھو میرے عزیزو کیوں؟ اللہ اکبر۔ اگر میرے عزیزو صحابہ کے نعرے سے، ختم نبوت کے نعرے سے، میرے عزیزو اگر یہاں ہم نوجوانوں کا ذہن بنا دیں، بزرگوں کا ذہن بنا دیں، کون ہے اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا میں، پھر اپنے گھر جائے گا، بیوی سے کہے گا جی میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ بیوی کہتی ہے اللہ اکبر، روٹی پکاتے پکاتے باہر آ جائے گی، کپڑے دھوتے دھوتے کپڑے دھونے والا برش ہاتھ میں پکڑ کے آ جائے گی، اجی میرے تھوڑی ہیں، میرے اکیلی کے تھوڑی ہیں، آپ کے بھی تو ہیں، آپ جانو، آپ کا کام جانے، آپ باپ ہو، بچوں کے بارے میں آپ بہتر مستقبل فیصلہ کرتے ہو، میں آپ کو نہیں کہتی کل کو بچہ آپ کا ناکام ہو جائے گا پھر مجھے نہ کہنا، اس سیانے سے مشورہ کر لو، آپ کے بچے کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ میں کہہ رہی ہوں پہلے سے 10 جماعت پڑھا دینا، پھر اسے مدرسے میں داخل کر دینا۔ پوری دنیا کی یونیورسٹی اور کالجوں کو چیلنج ہے، اللہ اکبر، ہمارا قرآن پڑھا میٹرک تو کر سکتا ہے، اللہ اکبر، وہاں کا 14 پڑھا بڑی مشکل سے قرآن کا حافظ بن سکتا ہے۔ کیونکہ ہم قرآن پڑھنے والے کو، علم دین حاصل کرنے والے کو، علم میں ترقی کی اس کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، علم کی ترقی کا اس کو سبق پڑھاتے ہیں۔ پڑھنا ہے، قبر تک جاتے پڑھنا ہے، ڈاکٹر بن تیری مرضی، انجینئر بن تیری مرضی، وکیل بن تیری مرضی، جج بن تیری مرضی، لیکن اپنے جج کے عہدے کو، وکالت کے عہدے کو، اپنے ڈاکٹر کے عہدے کو قرآن کی آیتوں کے ساتھ ذرا ملا لینا۔ اگر تیری ڈاکٹری، تیری وکالت قرآن کے طریقوں، قرآن کی آیتوں کے ساتھ ملے تو آنکھیں بند کر کے صدارت وزارت کی کرسی پہ بیٹھ جانا۔ اللہ کی قسم، قرآن کے مطابق وکالت کرے گا، یہ وکالت اللہ اکبر تجھے مجھے جنت کے اندر لے کے چلی جائے گی۔
اپنے حدیث پڑھانے کو اللہ اکبر صفہ کے چبوترے کے معلم کے ساتھ ملا لینا، اپنے حدیث پڑھانے کو اللہ اکبر کائنات کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز کے اوپر اولیاء اللہ کے طرز پہ لے آنا، حلال کو حلال جان کر حرام کو حرام جان کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین پڑھائے گا تو یہ دین تجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر کچھ پیسوں کے لیے، مخلوق کی رضا کے لیے، مخلوق کی خوشامد کے لیے دین بھی پڑھائے گا تو یہ دین تجھے اللہ اکبر جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ اتنی سی زندگی تھی، اللہ نے کتنی پیاری آپ کو مجھے عطا فرمائی تھی، کھلونوں والی زندگی تھی۔ دنیا کے اندر آئے، کوئی دکان پر ابو نے انگلی پکڑ کے کھڑا نہیں کر دیا، گڈیوں پٹولوں سے کھیلے تھے، چھوٹے چھوٹے ریموٹ والے کھلونوں سے کھیلے تھے۔ بھوک لگتی تھی رو کے دکھاتے تھے، ماں سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ بھوک لگتی تھی رو کے دکھاتے تھے، ماں گلے سے لگا لیا کرتی تھی۔ پیشاب پخانے سے پیمپر بھرتا تھا، تھوڑی سی اونگائی کر کے دکھاتے تھے، اماں اللہ اکبر نوکرانی بننے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جمائی آیا کرتی تھی، ماں اپنی چادر کے اندر چھپا لیا کرتی تھی۔ سردی لگا کرتی تھی، ماں اپنا کھیس اوپر دے دیا کرتی تھی۔ گرمی لگا کرتی تھی، اللہ پر جب پنکھے نہیں تھے، ماں ہاتھ والا پنکھا لے کے ساری رات جلتی رہتی تھی۔ فرمایا میرے بندے اتنا سا تھا، اتنی سی عمر میں میں نے تجھے پریشان نہیں کیا، جب نماز کا سجدہ کر کے دکھائے گا میں اللہ تجھے کہاں پریشان کروں گا۔ اتنی سی عمر میں میرے تیرا ہاتھ نہ چھوڑا، اور میرے بندے جب میرا بن کے دکھائے گا میں تجھے تنہا کیسے چھوڑ دوں گا۔ ذرا اپنے ذہن سازی کر، اپنی ذہن سازی کر، اللہ اکبر اس کے نٹ بول کو ذرا سیدھا کر لے۔ اور تیری بات کے اندر کیوں نہیں آتا یار اتنا وفادار نہیں، تیرے ذہن میں کیوں نہیں آتا ماں اتنا اولاد کو پیار نہیں کرتی جتنا خدا اپنے بندوں سے پیار کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا مالک کائنات، کہ جی میرا موسیٰ، کہ اللہ مجھے کائنات کے اندر ایسا آدمی دکھا کہ پوری کائنات کے اندر جس کا چہرہ دیکھ کے تجھے غصہ آ رہا ہے، کائنات کے اندر بدترین آدمی دکھا دے۔ فرمایا موسیٰ صبح ہوتے فلانی بستی میں چلے جانا، اس محلے اس گلی میں جا کے دروازہ بجا دینا، جو دروازہ کھولنے آئے گا اللہ اکبر وہ خدا کا دشمن ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے چل دیے، محلے میں جا کے دروازہ بجایا، آدمی باہر آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران سے شد رہ گئے، یہ جس کو دنیا ساری سلام کرتی ہے، اللہ اکبر۔ یا اللہ فرمایا موسیٰ خاموشی سے آ جائے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ خدا کا پیغمبر بڑا پریشان ہو کے واپس آ گئے، ساری رات کشمکش میں رہے، کیا بنے گا کیا بنے گا کیا بنے گا۔ پھر رات کے پیر میں جھولی پھیلائی کہ یا اللہ کل تو نے بدکار دکھایا تھا، آج نیکوکار دکھا دے جسے دیکھ کے اللہ تجھے پیار آ رہا ہے۔ پر میں موسیٰ اسی دروازے پہ چلا جا، جا کے دروازہ بجانا، جو آدمی آئے گا وہ نیکوکار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلی صبح پھر جلدی چل دیے، جا کے دروازہ بجایا، دیکھا وہی آدمی جو کل گناہگار تھا آج نیکوکار بن کے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے، پر میں موسیٰ بولنا نہیں، واپس پلٹا۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آیا، کل تک تو بد کردار تھا آج نیکوکار کیسے بن گیا۔ اور میں موسیٰ ذرا آگے بیٹھ تو صحیح پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ خدا کا پیغمبر خلوتوں میں اللہ فرمایا موسیٰ کل شام جب بدکاری کا لبادہ اوڑھ کر گناہگار ہو کر جب یہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی اس کے لیے روٹی سالن لے کے آئی، سالن روٹی آگے رکھ دی، بڑے مزے مزے میں موج مستی میں مونچھوں کو مروڑی دے کے روٹی کھانے لگا، لقمہ بنا کر سالن میں ڈالا، پھر لقمہ وہ منہ میں ڈالنے لگا۔ اچانک اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑ گئی، اس نے دیکھا بیوی کی آنکھیں نیچے آنسو ٹپک رہے، کہنے لگا بھلیے لوگ کہ تجھے کیا ہوا؟ بس کر تجھے کیا، مجھے جو ہو جائے ہو جائے۔ انہوں نے کہا نانا بتا۔ روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا، بیوی کے آنسوؤں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی پتہ ہے کب چھوڑے گا گناہ، کب کرے گا توبہ؟ آج جب تو گھر سے باہر نکلا محلے والیاں تجھے پردے میں چھپ چھپ کے دیکھ رہی تھی، جب تو گیا سارے محلے والیاں میرے گھر آ گئی، کہنے لگی تیرا بندہ تے بڑا کوجا ہے، بڑا کملا ہے، بڑا گندا ہے، بڑا پرانا، بڑا فقو ہے۔ اللہ اتنے تانے دیے، غلاظت کے اتنے تانے دیے، میں سر جھکا کے بیٹھ گئی، نہ روٹی اچھی لگی، نہ پانی اچھا، نہ نیند نہ ہنسی اچھی لگی۔ یہ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے واسطے گناہ چھوڑ دے۔ موسیٰ اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، جب بیوی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے وہ شرمندہ ہو گیا،
लुकमा उसके हाथ में था, उसने शर्मिंदगी में यूं करके मुंह पीछे किया और यूं करके मुझे देखा। मुझे देखते पता नहीं उससे क्या हुआ, उसका दिल तड़पा, आंख छलकने लग गई। ऐ मूसा, उसका एक आंसू निकल कर रुखसार की तरफ आ रहा था और मुंह से कह रहा था अल्लाह माफ कर दे। फरमाया मुझे इतना पसंद आया, मेरे जिंदगी के सारे गुनाहों को उसी वक्त ही माफ कर दिया। ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी है। अल्लाह अकबर। जिस उम्मत में आने के लिए मूसा हाथ उठाते रहे, बताओ इस उम्मत का क्या बनेगा, इस उम्मत का क्या एजाज है। मेराज का दूल्हा, अल्लाह अकबर। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। जब वो निशानियों के पास पहुंचे, अल्लाह अकबर। फरमाया मेरा महबूबा, अल्लाह करीम ने अपने सामने बुलाया, मेरा महबूब का जी। फरमाया मेरा हबीब, मेरी चाहत है कि मैं आज आपके सर पे खत्म नबूवत का ताज सजा दूं। आप नाराज तो नहीं, आपको गिला तो नहीं? कहा नहीं नहीं अल्लाह, मुझे क्या गिला होगा। फरमाया ठीक है, आपके सर पर मैंने आज खत्म नबूवत की पगड़ी बांध दी। और मेरा हबीब, आपको गिला तो नहीं, आप नाराज तो नहीं कि मैं आपकी उम्मत को सरदार उम्मत बना दूं, आखिरी उम्मत बना दूं? आपको कोई तराज तो नहीं? कल्ला मुझे क्या एतराज होगा। या अल्लाह, इसकी वजह क्या? सुनो। फरमाया मेरा पाक पैगंबर, पिछले नबी गए, उनके उम्मतें आई, फिर गई, फिर आई। मूसा, जब दूसरी उम्मत पे दूसरा नबी आया करता था तो पहला नबी आके बतलाया करता था, उस कौम ने ये गुनाह किया तुम ना करना, उस कौम ने ये गुनाह किया तुम ना करना। ऐ मेरा महबूबा, तेरे चेहरे के सदके तुझे मुझे तेरी उम्मत इतनी प्यारी लगती है कि मैंने तेरी उम्मत के बाद उम्मतों का दरवाजा बंद कर दिया ताकि तेरी उम्मत के ऐब दूसरे लोगों पे जाहिर न होने पाए, मैं पर्दे के अंदर काम कर दूं। जनाब मदनी करीम की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, उम्मतों के सामने ऐब जाहिर नहीं होंगे, लेकिन क़यामत के दिन तो सारी मखलूक के सामने होंगे। या अल्लाह, इसका क्या इंतजाम है? फरमाया मेरा हबीब, आपने परेशान नहीं होना। या अल्लाह, क्या होगा? फरमाया उसका भी मैंने इंतजाम कर दिया। क़यामत का दिन होगा, उम्मत इधर खड़ी करूंगा, आपको इधर कर दूंगा और दोनों के दरमियान में पर्दा डाल दूंगा। ना अल्लाह, मेरी उम्मत तन्हाई में परेशान होगी। फरमाया मेरा हबीबा, मेरी रहमत कब काम आएगी? अल्लाह, होगा क्या? फरमाया तेरी उम्मत के हाथों में ना मैं माल देखूंगा, गुस्सा आएगा। जब गुस्सा आने लगेगा मैं तेरा चेहरा देखूंगा, मेरा गुस्सा मेरी रहमत में तब्दील हो जाएगा। या अल्लाह, तू क्या करेगा? फरमाया उम्मत के गुनाहों को देखकर गुस्सा आएगा। अल्लाह अकबर। इनको देखूंगा, जहन्नम के दरवाजे खोल दूंगा, तेरा बद्दुआ वाला चेहरा देखूंगा, बंद करके जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा। या अल्लाह, फिर क्या होगा? महबूबा, चोली फैला के तू खड़े हो जाना, जब तक तू राजी नहीं होगा। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, जब तक तू राजी नहीं होगा, इशारा तू करते जाना, तेरी उम्मत को जन्नत में मैं दाखिल करता जाऊंगा। सोचो तो सही, मेरा चांद, मेरा प्यारा, आज उस नबी की तरीकों की खिलाफ वर्जी करते हुए दिल के अंदर कुछ एहसास पैदा होता है। कहाँ एहसास पैदा हो? यूं करके टेक लगा के टांग पे टांग रख के कहता है चंगी जी बना, चंगी जी बना। तेरा हाथ फिरता है, खुदा पाक की कसम है, तेरा हाथ दाढ़ी पर नहीं जाता, मोहम्मद अरबी के गिरबान के ऊपर जा रहा है। बुजुर्गों, मुझे तो उस आदमी से गिला कोई नहीं जो दाढ़ी कटाता है, दफे हो जो मर्जी करता रहे। मुझे तो दुख उस आदमी का है जो रोजाना 100 मरतबा हुजूर की सुन्नत उस तरह चलाता है, फिर भी कहता है बड़े आका बड़े। हाँ, मेरे आकाओं के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछा, तेरे घर में आएगा। ज़हरा को रुला दिया, हुसैन को तड़पा दिया, अबू बकर को गमज़दा कर दिया, तेरे घर में आएगा। और नौजवान तौबा कर ले। ये बात मैंने हासिलपुर के अंदर कही। धाड़े मारता एक नौजवान उठा और मिंबर पर आकर, अल्लाह अकबर, यूट्यूब में मौजूद है, मिंबर पर आके हाथ जोड़ के बैठ गया। मौलवी साहब, आज के बाद ये हाथ कट तो जाएगा, मोहम्मद की सुन्नत पे नहीं चलेगा। और मेरे चांद, रोजाना जुमातुल मुबारक के दिन ये उस तरह हाथ पे रगड़ कर शेप बनाने वाले किस उम्मीद से कि फातिमा ज़हरा सिफारिश करके तेरे हाथों में हौज़ कौसर पकड़ाएगी?
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر نیچے اندر جانے کا موقع ملا. ویسے بلال ایک حبشی کی قبر کو یوں کر کے گلے سے لگا کے 15-20 منٹ تک بیٹھ گیا. دل کے تار میرے دل سے جوڑے. میں نے کہا بلال تیرے میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ فرمایا تم نے مکھن پروٹھے کا کے قرآن نہ سنایا، ہم نے انگاروں پہ لیٹ کے خدا کا قرآن سنا دیا. روٹی کے ہوتے ہوئے، مکان کے ہوتے ہوئے، کپڑے کے ہوتے ہوئے، اولاد کے ہوتے ہوئے، خاندان کے ہوتے ہوئے، دھن دولت کے ہوتے ہوئے تم ناکام. ہمارے پاس کپڑا نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، سر پہ ٹوپی اکال کوئی نہیں، تل پہ چادر کوئی نہیں. کیسے کامیابی بھی نہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر سارے صحابہ کھڑے ہیں، سرکار کی نظر بلال پہ پڑی. بلال جی آمنہ کا لال. فرمایا بلال ذرا جلدی آ جا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے. فرمایا بلال اللہ اکبر، یہ ملتزم کے پاس سے بیت اللہ کی دیوار کو کراس کرتے ہوئے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا. حضرت بلال نے اپنی حالت کو دیکھا، ایک جوتا پھٹا ہوا جو سینے کے قابل نہیں، دوسرا جوتا ادڑا ہوا جس کے سینے کے لیے دھاگا ہی کوئی نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنا جوتا اتارنے لگے. فرمایا نا بلال جوتا نہیں اتارنا، جوتا نہیں اتارنا، آج اسی جوتے سمیت بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے. آج بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پتہ کس حالت میں؟ جوتا پھٹا ہوا، تہمت لگا ہوا، سینہ مبارک چھپائے تو چادر ادھر سے کم، ادھر چھپائے تو چادر ادھر سے کم پڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے جب ہاتھ پکڑا بلال حبشی کو یوں دیوار کی طرف کیا. بلال بیت اللہ کی چھت پہ، صدیق نیچے، بلال اوپر، عمر نیچے، بلال اوپر، عثمان نیچے، بلال اوپر. یوں جھانک کے دیکھے کملی والے اب کیا کروں؟ فرمایا بلال مکے کی گلیوں میں تو نے کر دیا، آج بیت اللہ میں کروں گا. کیا کرو گے؟ فرمایا بلال آج تیرا مقام، تیرا شان میں کملی والا بیان کروں گا. رحمت والے نبی نے اشارہ فرمایا دیکھو یہ وہی بلال ہے جسے مکے کی گلیوں میں امیہ مارا کرتا تھا، یہ میرا مکھڑا دیکھ کے کلمہ سنایا کرتا تھا. آج اس بلال کا مقام دیکھ لو. جس کے دل میں خدا آ جائے، مصطفیٰ آ جائے، اس کا جوتا بھی 7 آسمان سے اونچا ہو جاتا. مجھے وہ آدمی تو لا کے ملا ہو جو کہتے ہیں رحمت والے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تباہ کر کے بھی ناکام ہو جائیں گے. 1.25 لاکھ سے زیادہ، 1 لاکھ صحابہ صحابیات کی داستان ہے. مجھے بتاؤ کون ناکام ہوا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر. ملک شام میں ان کی قبر، حضرت حسین کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ کی بیٹی کی قبر پر تقریباً 4.5 گھنٹے بیٹھا رہا. ظہر کی نماز میں نہیں پڑھی، روتا رہا، دکھڑا سناتا رہا. پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دھاڑے مار کے رونے لگ گئے. عبدالحنان یہ وہی زینب ہے جس نے بھائی کو تلواروں کے سائے میں سجدے کرتے دیکھا. یہ وہی زینب ہے جس نے علی اصغر کے گھر میں تیر لگتے دیکھا. اللہ اکبر. اٹھنے لگے، ایسے محسوس ہو رہا تھا. اما زینب نے یوں کر کے کرتا کھینچا اور کہا عبدالحنان ذرا میری بات سن کے جا. میں نے کہا جی میری امی کب پاکستان میں جائے گا، شرک پور میں جائے گا، صحابہ کے نعرے لگانے والے نگانے والیوں کے پاس جائے گا. ایک میری ان سے بات پوچھ لینا اور پیغام میرے تک بچا دینا. میں نے کہا اما جان بتا کیا پوچھو؟ کہہ دینا کہ ہم نے بھائیوں کو نیزے کی اینیوں پہ چڑھا کے پردہ بچایا. تم بتاؤ شرک پور میں تم نے وہ پردہ کتنے پیسوں میں بیچ دیا ہے؟ ہے ہمارے پاس کوئی عمل؟ ہے ہمارے پاس چہرہ؟ ہے ہمارے پاس وہ معیار قیامت کے دن ان کا سامنا کر سکے؟ لباس پسند نہیں، کردار پسند نہیں، سیرت پسند نہیں، شادی پسند نہیں، غم پسند نہیں، اللہ اکبر، رونا پسند نہیں، ہنسنا پسند نہیں. کوئی ایسا عمل قیامت کے دن ان کے سامنے لے جا کے کھڑے ہو جائے. مکان ہونا چاہیے، ڈیرا ہونا چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے. اللہ کی قسم کان ترس گئے. کسی کی زبان سے نہ نکلا کہ مرنے کے بعد قبر میں جانے کے لیے حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. بازار والوں سے پوچھ لو، 2 بجے تک
تو بھی میں بیٹھے ہیں کدے لئی بچیاں دے لئی دکان والے سے پوچھو کدے لئی بچیاں دے لئی پھیری والے سے پوچھو بارش آندھی میں چلنے والے سے پوچھو بچیاں دے لئی بچیاں دے اللہ کو پتا تھا نمازوں کی آڑ میں اللہ کو پتا تھا روزے رکھنے کے چکر میں بچوں کو سامنے لے کے آئے گا کہے گا جی ملتان مال لینے جائیں لاہور مال لینے جائیں کہ روزے رکھیں بچوں کے لیے کر یہ بھی تو جہاد ہے بچوں کو پالنا یتیم خانے جمع کرا دئیے اے بھی تو بڑا افضل کام ہے اللہ کو پتا تھا اللہ نے پہلے منہ پر تماچا مارا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ او میرا بندہ یہ اولاد دی یہ مال دیا دیکھنا اللہ کے ذکر سے تجھے غافل نہ کر دے تو کہتا ہے افضل جہاد ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اگر بچوں کے پیچھے لگ کے مجھے چھوڑ کے آیا تو قیامت کے دن کامیاب ہو کے نہیں آئے گا بلکہ ناکام ہو کے میرے پاس آئے گا اذان کی آواز ہوئی آپ کو مجھے دکان پر دیکھا قرآن بند پڑے آپ کو مجھے دکان پر دیکھا اللہ کیا کہہ رہا ہے میں مسجد خالی بازار بھرے پڑے اللہ کہہ رہا ہے یا حسرتن علی العباد بیٹے کو دہی لینے بھیجا گیا کوئی نہیں کہ پتر میرے مینو تیرے ترمان بڑا ہے یار ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا یار میرے عزیزو لیدہ لاہور سیر کرنے چلا جائے جب شام کو یار میں نے تیرے تے گلا ہے اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ اکیلے چلے گئے اللہ بھی کہہ رہا یا حسرتن علی العباد میرے نور کے موتیوں کی تجھے مالا پہنا کے بھیجا تھا تو دنیا کے 4 سکوں کی خاطر اپنا منہ بھی گندا کر گیا دل بھی گندا کیا اپنا ایمان بھی تُونے ضائع کر دیا کیا تُونے میرے پاس نہیں لوٹنا آجا نہیں یقین آتا میری جیل کو دیکھ لے اللہ اکبر وہ جیل خانہ کیا گوانتا وہ بے کا چکے اللہ اکبر جیل خانہ ہوگا جو یہ جیل خانہ جو تیرے پڑوس میں یہ قبرستان کی صورت میں وہ ایسا ہیبتناک جیل خانہ ہے اماں پڑی ہے ابا پڑا ہوا ہے بھائی رشتہ دار پڑے سگا بیٹا رات کے اندھیرے میں اس جیل خانے کے پاس سے گزرنے کو تیار نہیں پر میں اس میں آنا پڑے گا اس جیل خانے میں لاؤں گا پھر میں تیرے سے پوچھوں گا جب جیل خانے کی وحشت کو یہاں کے کیڑوں کو یہاں کے بچھوں کو دیکھے گا پھر کہے گا پھر میں تجھے کہوں گا تجھے سمجھانے والا ڈرانے والا کوئی بتانے نہیں آیا تھا ابھی تو یہ ہول نہ کی ہے جب بندہ جیل میں ہوتا ہے کہتا پیشی پڑے گی پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا جب پیشی میدان معاشر میں پڑے گی پھر اللہ اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ علیحدہ ہو جاؤ نیکوکاروں سے مجرم اس وقت کیا بنے گی اوے لوگوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کرو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھا کرو اللہ اکبر پھر رو کے دعا کیا کرو یا اللہ دنیا میں چودھری دنیا میں راجہ دنیا میں کمبو دنیا میں پٹھانوان یا اللہ قیامت کے دن مجھے مجرموں میں کھڑا نہ کر دینا میں اپنی برادری کو اپنے رشتہ داروں کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا سب کچھ بچوں کے لیے کر کے جا رہے ہو اپنے لیے بھی کچھ کیا جاؤ قبر کی ہول نہ کیا دیکھ کے آؤ سارے بچوں کے لیے کر کے گئے تھے خالی ہاتھ اللہ اکبر چلے گئے کفن میں جیب کوئی نہیں ایک آواز لگی حضرات ایک ضروری اعلان سنو کیا اعلان حضرات ایک ضروری اعلان سنو میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے جس کسی نے ہمارے باپ سے کچھ لینا ہے تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے ہم دینے کے لیے تیار ہیں قبر میں سے آواز آئی او اکرم او اشرف او نوید او مجید ان کا بعد میں دینا پہلے میرا حق تو مجھے دے کے جا میں نے کہا چاچا تیرا حق کیا ہے کہ انہوں نے جب منہا خلقناکم پڑھ کے یوں کر کے مٹھی ڈالی اور یوں مجھے کفن کی اللہ اکبر تنیوں سمیت پکڑ کے قبر میں اتارا انہیں پتہ ہی نہ لگا میرا وجود جب مٹی کے حوالے ہوا 2 فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے یوں کر کے سوٹا گھمانا شروع کر دیا ان کے سوٹے گھومنے کی دیر تھی میرے کفن کی تنیاں پھٹی گئی او میرے بچوں ساری برادری چلی جائے لیکن تم نہ جانا 4 چفیرے میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ مجھے اتنا قرآن سناؤ ان فرشتوں کا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے